ٹاپک ہے وہ ہے اقبال کا تصور وطن یا اقبال اور وطنیت۔ اقبال کے ابتدائی نظموں سے ان کے ایک محب وطن شاعر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ہر انسان کی طرح انہیں بھی اپنے وطن ہندوستان سے گہری محبت تھی، چنانچہ ان کی بعض نظمیں مثلاً تصویر درد، ترانہ ہندی، نیا شعلہ اور ہندوستانی بچوں کا گیت وغیرہ وطن پرستی کے بہت نفیس جذبات سے بھری پڑی ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد۔ جب ہم اقبال کی ابتدائی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو قدرت اور عورت کے حسن کے پرستش کے بعد جو جذبہ ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ وطن کی پرستش ہے۔ اقبال کی وطن پرستی، وطن دوستی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ان کے اولین اردو شعری مجموعے بانگ درا کا آغاز ہی ایک ایسی نظم سے ہوتا ہے جو وطن پرستی کے بلند پایہ جذبات سے بھرپور ہے۔ ہمالیہ کا یہ شعر ملاحظہ ہو: اے ہمالیہ، اے فصل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے وطن ہندوستان، مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ اقبال کی وطنی محبت کا اظہار ان نظموں میں خاص طور پر نمایاں ہے، جو ان کے قیام یورپ سے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ سے پہلے ہندوستان میں لکھی گئی مثلاً تصویر درد میں وہ ہندوستان کی قسمت پر ان الفاظ میں خون کے آنسو بہاتے ہیں: وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ترانہ ہندی میں ان الفاظ میں اپنے وطن سے گہرے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں اور یہ نظم عوام میں بہت مقبول ہوئی، ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے اور آج بھی جدید میڈیا میں سننے کو ملتی ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ہندوستانی بچوں کا گیت ایسی نظم ہے جس کے ایک ایک لفظ سے شاعر کے وطن پرستانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں بہت کم نظمیں ایسی لکھی گئیں جن میں وطن سے محبت، لگاؤ کا اظہار کیا گیا ہو۔ یہ نظم بچوں کا قومی گیت ہی نہیں بلکہ ایک ایسا دلکش ترانہ ہے جس میں اقبال کی وطن دوستی اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتی ہے۔ پوری نظم کے بدن میں اقبال کی وطن سے محبت ایک برقی روح کی طرح دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: یونانیوں کو جس نے حیراں کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کو جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اقبال نے اپنے وطن کو جس انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کی شاید ہی کوئی مثال اردو شاعری میں مل سکے۔ اقبال نے اپنے نظم نیا شعلہ خاک وطن کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے کہہ کر اپنے وطن پرستی کی انتہا کر دی۔ اس سے بڑھ کر کوئی شاعر اور کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ وطن کے ذرے ذرے کا پجاری ہے۔ وطنیت کے سیاسی تصور کی مخالفت: اقبال نے مارچ 1938 میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے وطنیت کے مسئلے پر بحث کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس قسم کی وطنیت کے مخالف ہیں۔ وہ نظریہ وطنیت کے تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جبکہ دنیائے اسلام اور ہندوستان میں ایک نظریے کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا۔
مجھ کو یورپی مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت ذہنی کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب ہو گئی، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض ذہنی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں مسلمانوں کو بروقت ان کو انتباہ کرتا ہوں یا ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگی، اور اگر لادینی نہیں تو محض تو اسلام محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے بے پرواہی بانگے درا کی ایک نظم وطنیت، جس کا ذیلی عنوان ہے وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کا اظہار یوں ہے: ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے: اقبال اور جغرافیہ وطنیت کے تصور کی حمایت۔ اقبال کے وطن اور اس کی جغرافیائی حیثیت کے ساتھ محبت تو مسلم ہے، لیکن جہاں تک وطنیت کا بحیثیت ایک سیاسی نظریے کے تعلق ہے، وہ اس کے شدید مخالف ہیں۔ پروفیسر طاہر فاروقی سیرت اقبال میں اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وطنیت کا وہ نظریہ جس کی تبلیغ سیاست مغرب کی طرف سے ہوئی، آپ اس کے شدید مخالف ہیں اور اقوام کے حق میں اس کو قاتل خیال کرتے ہیں۔ لیکن وطنیت کا یہ مفہوم کہ ہندی، خراسانی، افغانی وغیرہ ہونے کے اعتبار سے ہر فرد کو اپنے وطن سے ولادت سے تعلق اور نسبت ہے، اور اس لیے اس کو اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے آپ قائل ہیں۔ وطنیت اور وطنیت کے نظریوں کے اس اختلاف سے ناواقفیت کی بنا پر بعض ناقدین اور مخالفین نے علماء کے الہامات شعر میں تضاد ثابت کرنا چاہا، حالانکہ یہ صورت ہرگز نہیں۔ مرتے وقت بھی آپ کو اپنے وطن سے وہی محبت تھی جو 40 برس قبل وطنی نظموں کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اقبال، نظر وطنیت اور اسلام۔ اقبال بقول ڈاکٹر یوسف حسین خان: اقبال نے اسلام کے رنگ اور نسل اور قوم سے بالاتر ہونے کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ وطنیت کے جذبے کو ایک انسان اور دوسرے انسان میں مصنوعی فرق قائم کرتا ہے، بت پرستی سے تغبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسانی فکر بت گری اور بت پرستی کی ایسی خوگراہی ہے کہ جب ایک بت ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا نیا بت تراش لیتی ہے۔ فکر انسان، بت پرستی، بت گری، ہر زماں در جستجو پیکری، یہ ان کا فارسی کا شعر ہے۔ اقبال وطن کو اس طرح بت بنا کر پوجنے کے سخت مخالف ہیں کیونکہ وہ اسے اسلام کی عالمگیر روح کے منافی خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نئے بت کو توڑ کر اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی روایت کی۔ اقبال وطن کو اس طرح بت بنا کر پوجنے کے سخت مخالف ہیں کیونکہ وہ اسے اسلام کی عالمگیر روح کے منافی خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نئے بت کو توڑ کر اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی روایت کی تفویض کرتا ہے۔ اقبال جبریل کی ایک غزل کے یہ اشعار بھی انہی خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وطنیت اور ملوکیت۔ جدید دور میں سامراجی ملوکیت وطنیت کے سیاسی تصور
کا ہی کرشمہ ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان روح اقبال میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ وطنیت کا جذبہ محض ایک مصنوعی چیز ہے۔ نسل، زبان، سیاسی اور معاشی وحدت اور رسوم و روایات یکسانیت وطنیت کے جذبے پیدا کرنے میں معاون مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی عنصر بھی اجتماعی زندگی کی اساس نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل وطنیت کا جذبہ تمدن کی بعض مخصوص ضروریات سے پیدا ہوا۔ اقبال ملوکیت یا امپیریلزم کو جارحانہ وطنیت ہی کا ایک شاخصانہ تصور کرتا ہے اور اس کو اسلام کی اخلاقی تعلیم کی ضد خیال کرتا ہے۔ اقبال کی وطنیت پسند ہندوستانی رہنماؤں پر تنقید۔ اقبال وطن کی محبت میں کسی شخص سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن وہ اس وطنیت سے بیزار ہیں جو ایک مستقل نظریہ حیات ہے اور جس کی تبلیغ سب سے پہلے مغربی دنیا میں محض مخصوص اغراض و مقاصد کے تحت ایک منظم شکل میں ہوئی۔ بعض ہندوستانی رہنماؤں مثلاً ابوالکلام آزاد، حسین احمدونی وغیرہ نے بھی اہل مغرب کی دیکھا دیکھی اس نظریے کو اپنا لیا۔ اقبال نے ایسے رہنماؤں پر کڑی نکتہ چینی کی، وہ انہیں اسلام کی حقیقی روح سے بیگانہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں ان کا فارسی کا یہ شعر، اور آگے چلتے ہیں۔ غرض کہ اقبال نے ایسی تمام تحریکوں اور نظریوں کی مخالفت کی ہے جو عالمگیر اسلامی اخوت کے راستے کا پتھر ثابت ہوتے ہیں۔ قوم اور ملت۔ اقبال قوم اور ملت کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مسلمان قوم سے ان کی مراد ہمیشہ ملت اسلامیہ ہوتی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے لفظ ملت قوم کے معنیوں میں استعمال کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں شروع اور دین کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے۔ ملت قوم کے معنیوں میں مستعمل ہے۔ میں نے اپنی تحریروں میں ملت بمعنی قوم ہی استعمال کیا ہے۔ قوم مذہب ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جاذب باہم جو نہیں، محفل انجمن بھی نہیں۔ جہاں تک وحدت مذہب کا تعلق ہے، اسلام ملت کی اساس ہے اور اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول توحید خدا کی ملی وحدت کا ضامن ہے۔ اس کا دوسرا رکن رسالت ہے اور یہی دونوں اساس ملت ہیں، نہ کہ وطن جو جنگ اور ملک گیری کی ہوس پیدا کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ملت کا وطن کہاں ہے؟ تو اس کا جواب وہ حدیث ہے کہ ساری روئے زمین میری مسجد ہے، ہر ملک ماست کا ملک خدائے ماست۔ اور پھر ان کا یہ شعر جو ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ بعض نقادوں کے خیال میں جوں اقبال فکری ارتقاء کے مراحل طے کرتے گئے، ان کے وطن پرستانہ جذبات دھیمے اور ملت پرستانہ جذبات گہرے ہوتے گئے۔ چنانچہ وہ یہ الزام تراشتے ہیں کہ اقبال کے بعد کی نظموں میں وطن کے لیے وہ ولہانہ پن نہیں دکھائی دیتا جو ان کی ابتدا کی نظموں کا طرح امتزاج ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اقبال کی پختگی کے دور کی تصانیف مثلاً جاوید نامہ، مثنوی اور آگے ان کا جو ہے وہ فارسی کا ہے بھی وطن پرستی کے لطیف جذبات سے خالی نہیں ہے۔ خصوصاً جاوید نامہ کا وہ حصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جہاں اقبال نے کلجے میں خون روح ہندوستان اور ان کے نالہ فریاد کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ میر جعفر
اور میر صادق جیسے غداروں کو ننگے آدم، ننگے دین اور ننگے وطن قرار دے کر ان کی روحوں کو اس قدر ناپاک ثابت کیا ہے کہ انہیں دوزخ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ ان کا شعر ہے فارسی کا، جس میں وہ ان کو قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر اقبال جیسے عظیم شاعر کو، جس کے لیے خاک وطن کا ہر ذرہ دیوتا تھا، اور جو ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، کہتے نہیں تھکا کرتے تھے۔ وطنیت کے بارے میں اپنے پرانے موافق کو بدلنا پڑا۔ شروع میں انہوں نے بھی ہندو مسلم اشتراک کے لیے کوششیں کی، لیکن یورپ سے واپسی کے بعد جہاں انہیں یورپی اقوام کی ریشہ دواؤں کا پتہ چلا کہ کس طرح وہ وطن پرستی کی آڑ میں اپنے سامراجی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کو غلام بنانے پر تل گئی ہیں، اور وہیں انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ہندوستان میں ہندو اس لیے وطنیت کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نام نہاد وطن پرستی کا فریب دے کر اپنے شکنجے میں جکڑ سکیں۔ چنانچہ کانگریس نے ایسے نیشنلسٹ رہنماؤں کو آگے بڑھایا جو متحدہ قومیت کے نظریے کے حامی تھے۔ اقبال کے نزدیک وطنیت کا یہ تصور گمراہ کن اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے مضر تھا، یعنی کہ ان کے لیے نقصان دہ تھا، مضر تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے وطنیت کی ہر ایسی شک پر کاری ضرب لگائی جو امت مسلمہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ملت اسلامیہ کی اس امتیازی حیثیت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہی بار بار انہوں نے اپنی شاعری میں یہ کہا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک نسب پر انحصار، قوت مذہب ہے مستحکم ہے جمعیت تیری۔